اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ابن سکا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ابو سعید عبداللہ محمد بن حبت اللہ تمیمی شافعی نے 580 ہجری میں جامع دمشق میں بیان کیا کہ میں جوانی میں تحصیل علوم کے لیے بغداد گیا۔ وہاں مدرسہ نظامیہ میں ابن سکا میرا رفیق تھا۔ ہم عبادت کیا کرتے تھے اور صالحین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں میں بغداد میں ایک شخص تھا جسے غوث کہا کرتے تھے۔ اس کی نسبت یہ مشہور تھا کہ جب چاہے ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہے غائب ہو جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی وہیں تعلیم پاتے تھے۔ ایک روز ہم تینوں اس غوث کی زیارت کے لیے گئے۔ راستے میں ابن سکا نے کہا، میں اس غوث سے آج ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ بولے، معاذ اللہ، میں تو کوئی سوال نہ کروں گا بلکہ ان کی مجلس سے فیض حاصل کروں گا۔ جب یہ حضرات محفل میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہاں بیٹھا پایا۔ انہوں نے ابن سکا کو قہر آلود نظر سے دیکھ کر فرمایا، ابن سکا، تو کہتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں؟ کان کھول کر سنو، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تیری بے ادبی کے سبب تجھ پر دنیا تیرے کانوں کی لو تک گرے گی۔ پھر اس نے سیدنا عبد القادر کی طرف نگاہ کی، انہیں اپنے پاس بٹھایا اور عزت کی اور فرمایا، اے عبد القادر، تو نے اپنے ادب سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر لیا۔ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد میں مجمع میں کرسی پر بیٹھا ہوا واز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میں گویا تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تیری عظمت کے آگے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غوث اسی وقت ہم سے غائب ہو گیا اور ہم نے پھر اسے نہیں دیکھا۔ مگر اس کے ارشاد کے مطابق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں قرب الہی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور عوام جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگی اور اعلان قدمی ان سے سنا گیا اور تمام اولیاء نے ان کے سامنے سر جھکایا۔ انہی میں یہی غوث وقت بھی شامل ہے۔ ابن سکا علوم شریعہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ وقت کے علماء اس کی قابلیت کا لوہا ماننے لگے اور علم مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ اپنے مد مقابل کو ساکت کر دیتا، ساتھ ہی فصاحت میں مشہور زمانہ تھا۔ عباسی خلیفہ نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لیا، اسے شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ شاہی دربار میں نصارہ کے علماء کو ایک مناظرے میں ساکت کر دیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی۔ ایک دن بادشاہ کی لڑکی کو دل دے بیٹھا اور بادشاہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے کہا، عیسائیت قبول کر لو۔ اس نے اسلام سے انحراف کر کے عیسائیت قبول کر لی۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔